ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے، وہ خالق کائنات ہے، اسی لیے اپنی مخلوق کو شفا دیتا ہے۔ ہر بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں شفا ضرور رکھی ہوئی ہے۔ انسان کو شرک سے قریب رب پر بھروسہ نہیں ہوتا تو وہ دنیاوی سہاروں کے پیچھے دوڑتا ہے، جبکہ اسے اپنے رب پر پورا بھروسہ اور ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ غفور الرحیم رب ہے اور بار بار معاف فرماتا ہے۔ یہ انسان کے اعمال ہیں جو اسے بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کہ وہ اسے معاف کر کے شفا دیتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس کی مخلوق کی شفا یابی طلب کرنا ہے، اسی لیے ہمارے پروگرام کا نام دعا سے شفا پائے ہے۔ ہماری آج کی مہمان محترمہ انورہ رانی، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ہم یہ شفا کی دعا کس طرح کر سکتے ہیں یا اندرونی وضو کیسے کر سکتے ہیں؟ چلیے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ شفا کی دعا ہے کیا۔ جس طرح ہم نماز کے لیے ہم لوگ بیرونی وضو کرتے ہیں، بیرونی وضو انتہائی ضروری ہے، وضو کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ اندرونی وضو کریں۔ تو یہ اندرونی وضو کیا ہے؟ اندرونی وضو یہ ہے کہ آپ نے اپنا من صاف کرنا ہے، اور ہماری جو شفا کی دعا ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ توبہ استغفار پر مشتمل ہے کہ انسان سب سے پہلے ہم لوگ توبہ استغفار کریں گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، دوسروں کو معاف کریں گے۔ دوسرے حصے میں سورہ ناس اور سورہ فلق کا مین مقصد کہ شیطانی شر کو ہم نے ہٹانا ہے، کہ لوگوں نے اگر کسی نے کوئی بددعا دی، بد نظر لگائی یا کوئی بھی ہم پہ جادو ٹونا، کالا جادو کیا، تو اس شر سے ہم آزاد ہو جائیں۔ نمبر 3 میں ہم نے پھر اللہ تعالیٰ سے، تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک ہمارے یہ مقاصد ہیں، آپ یہ قبول فرمائیے۔ تو یہ شفا کی دعا 3 حصوں میں مشتمل ہے۔ جی، تو ابھی آپ نے جیسے کہا کہ لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، جی، کبھی کبھی معاف کرنا بہت مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے، وہ لوگ نہیں معاف کر سکتے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، کبھی کبھی ہمارے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کر پاتے، لیکن آپ نے معاف کرنا ہے اپنی خاطر، اپنی صحت کی خاطر آپ کو دوسروں کو معاف کرنا چاہیے، اور اس لیے بھی تاکہ اگر آپ معاف فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائیں گے، اس لیے ضرور دوسروں کو معاف کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہم لوگ شفا پائیں، کیونکہ معاف نہ کرنا ایک بہت بڑا بلاکیج ہے شفا کی طرف۔ معاف کریں گے تو ہم شفا پا سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو اب آپ ہمیں یہ شفا کی دعا کروائیں گی؟ جی ہاں، اب ہم سب اپنے کینسر کے مریضوں کے لیے اور بلکہ تمام مریضوں کے لیے دعا میں پڑھتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اس دعا میں میرے ساتھ شامل ہوں اور میرے پیچھے پیچھے یہ دعا دہرائیے تاکہ آپ سب لوگ بھی شفا پائیں۔ میں درخواست کروں گی سب مریضوں سے بھی، سب لوگوں سے بھی، کہ آپ سب لوگ اس دعا میں شامل ہو سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں، اور خاص کر وہ سارے مریض جو کینسر کے مریض ہیں وہ ضرور اس دعا میں شامل ہوں۔ اے ہمارے پیارے رب العالمین، آج ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور ان سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیتے ہیں جنہوں نے بھی ہمارا دل دکھایا یا ہمیں تکلیف پہنچائی۔ آج ہم اپنے تمام آباء و اجداد اور خاندان والوں کے بھی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے غفور الرحیم رب، آپ ان کے گناہوں کو بھی بخش دیجئے، انہیں بھی معاف فرما دیں۔ آج ہم شیطان کی ساری شیطانی چالاکیوں، مکاریوں، لوگوں کے جادو ٹونے، تعویذ گنڈوں، بد دعاؤں اور بد نظر کو رد کرتے ہیں، ان سے انکار کرتے ہیں جو بھی کسی نے ہم پر کیے یا کروائے۔ اے رحمان رحیم زندہ خدا، زندگی دینے والے، پالنے والے، سنبھالنے والے رب، ہماری زندگی میں آ اور ہم سب کو مکمل شفا دے، ہمارے سارے معاملات سلجھا دے، اپنے پاک حفاظتی فرشتے ہمارے چاروں طرف لگا دے جو ہر وقت ہماری حفاظت کریں اور ہمیں بچائیں تمام شیطانی بیماریوں سے، بدروحوں سے، برائیوں سے، اور صراط مستقیم پر چلائیں۔ اے رب کریم، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہمارے رزق میں برکت دیجئے، ہماری اولاد کو نیک، لائق اور فرما بردار بنا دیں،
اور ہمیں تمام شیطانی بیماریوں اور جسمانی بیماریوں سے نجات دیجیے۔ اے پاک رب، اے رب کریم، ہم جانتے ہیں آپ اس وقت ہمارے پاس ہی موجود ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، اس لیے ہماری تمام دعائیں ابھی اسی وقت قبول فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ اب میں دعا کا آخری حصہ بولنے والی ہوں۔ آپ سب لوگ خاموشی سے سننا اور بات نہیں کرنا، اور اپنے رب سے اپنی مکمل شفا ابھی اسی وقت قبول فرمانا۔ شفا ملنے کے بعد خدا کا شکر اور تعریف کرنا، مزید برکتیں حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو بھی بتانا۔ In the name of living God, I bind and take charge over every sickness, disease, infirmity and iniquity, and command you to leave right now and never return. I release the healing anointing of the living God and the peace and joy of God, and command your body to be mended and be whole from the top of the head to the tips of the toes, in the name of living God. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ بھی دعا کرنا چاہتے ہیں یہ دعا سے پہلے اپنے تمام تعویذ وغیرہ اتار کے رکھ دیں، بلکہ قریبی مسجد کے کسی ڈراپ باکس میں ڈال دیں، اور اگر بہت زیادہ وظائف پڑھ رہے ہیں تو وہ بند کر دیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پاک ترتیب وار پڑھیں گے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے اور اس طرح سورہ ناس پر جائیں گے۔ تھوڑا سا بے شک قرآن پاک آپ تھوڑا سا پڑھیں، اس کے ساتھ آپ نے اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کریں، یا اللہ پاک آپ میری آنکھیں کھولیں تاکہ میں وہ سب سمجھ سکوں، جان سکوں جو آپ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، مجھے وہ صحیح سے سمجھ میں آئے ہر بات۔ جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آخر میں اس پیغام کے ساتھ یہ شو ختم کرنا چاہوں گی کہ خدا ان پر رحم کرتا ہے جو اس کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔